السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایم پی ٹی از اباؤٹ ٹو ہیپن 2 اکتوبر کو شاید اس کی ڈیٹ ہے، اور اس کے لیے کافی لوگ انسسٹ بھی کر رہے تھے کہ اس کے اوپر ایم سی کیوز کے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بنائی جائیں، تو اس کو میں تھوڑا سا کنسیڈر کر رہا ہوں، اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ ان دا کمنگ ڈیز I will be making some videos on MCQs related current affairs, Pakistan affairs, and جو موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان دا ہسٹری، تاکہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکیں۔ آج تھوڑا سا ہم سی ایس ایس کے ایم پی ٹی کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے اوپر کچھ ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈوز کیا ہیں ایم پی ٹی کے، مطلب کہ ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اس کی پریپریشن۔ تو سب سے پہلے جو مجھے میرے سر نے بتایا تھا اور جس کو میں نے فالو کیا اور وہ میرے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آرگنائزڈ طریقے سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب کہ ہم کبھی کچھ اٹھا لیتے ہیں، کبھی کچھ اٹھا لیتے ہیں۔ آج دل کر رہا ہے جی آج ہم اسلامیات کو اٹھاتے ہیں، تو اسلامیات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کل ہم آئیں گے، کل ہمارا دل نہیں کر رہا ہوگا اسلامیات پڑھنے کا، تو ہم اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور چیز کو اٹھا لیں گے۔ یہ انسان تب کرتا ہے جب اس کا کوئی اس کی پراپر پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی جو پریپریشن ہے اس کو ایک پلانڈ وے میں کریں، آپ اپنا ٹائم پلان کیا کریں کہ میں نے اس دن میں یہاں سے یہاں تک، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک میں نے اس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ نیکسٹ پھر میں اس چیز کو اٹھاؤں گا، نیکسٹ پھر میں اس چیز کو اٹھاؤں گا۔ مطلب کہ آپ نے اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان کو ایک آرگنائز طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ دوسرا، اگر اسپیشلی صرف ایم پی ٹی کی بات کی جائے تو اس کو آرگنائز طریقے سے کس طرح کرنا ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پڑھیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کرنٹ افیئرس کو سٹارٹ کر رہے ہیں یا پاکستان افیئرس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کا کوئی ایک پورشن اٹھائیں اور اس کی اچھی طریقے سے تیاری کر لیں۔ اب فار ایگزامپل میں اگر ایگزامپل دوں تو پی ایس ایل ہے، اگر آپ پی ایس ایل کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو نا ایک اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، جس اینگل سے بن سکتے ہیں، آپ ان سب کو اسٹڈی کر لیں۔ لائک اگر میں نے جس طرح کیے تھے، میں نے اس طرح کیا تھا کہ پی ایس ایل کے بارے میں جب میں وائل اسٹڈنگ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس ٹائم جیسے پی ایس ایل کا کوئی کویشچن آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پی ایس ایل 7 کب ہوا، اس کے کتنے پلیئر آف دا سیریز جو ان کے ایوارڈس تھے ان کو دیکھا، باؤلر کون سا بیسٹ تھا، بیسٹ فیلڈر کون تھا، بیسٹ ٹورنامنٹ پلیئر کون سا تھا، بیسٹ بیٹر کون سا تھا، اور مطلب کہ جتنے بھی ایوارڈس تھے وہ دیکھے۔ اس کے علاوہ اس کے ایڈیشن دیکھے، پہلے کس نے جیتا، کس نے سب سے زیادہ جیتے، کس نے کب سے سب سے کم جیتے۔ مطلب کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ایک ایونٹ کے مطابق آپ جتنے بھی کویسچنس بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو اس طریقے سے تیار کریں گے تو یہ آپ کے لیے نا بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کویسچن لازمی آئے گا، تو آپ کی تیاری انشاءاللہ ہوئی ہوگی۔ دوسرا، اگر فار ایگزامپل آپ اسی طرح آپ اگر ایوری ڈے سائنس پہ آ جائیں تو اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک چیز پکڑیں۔ لائک میں نے جو کیا تھا وہ میں نے ایک چیز اٹھائی تھی، لائک اگر ہیومن بلڈ ہے تو اس بلڈ کے اوپر جتنے بھی کویشچن بن سکتے ہیں اس کو دیکھ لو۔ آپ کوئی اپنا آرگن اٹھاتے ہیں، لائک آئی ہے یا ایئر ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں آپ ان کو ایک الگ اس کو ڈرا کر لیں، آپ اس کو تیار کر لیں۔ اور یہ اس طرح نا ایک آرگنائز طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے یہ کافی بینیفیشل ثابت ہوگا۔ ٹیک ون تھنگ اینڈ پالش اٹ ٹو دا ایکسٹینٹ، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اس طریقے سے کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اسمارٹ اپروچ جو اپنانے کی ضرورت ہے وہ کس طرح جی، کہ آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کو کرنا ہے جن سے آپ کو مارکس زیادہ مل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جن کے مارکس زیادہ ہیں، لائک اگر آپ کی کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز ہیں وہ 50 مارکس کا ہے، اسی طرح آپ کی جو انگلش ہے وہ 50 مارکس کی ہے، اسی طرح آپ کی جو میتھ ہے وہ 60 مارکس کی ہے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو میجر میجر چنکس ہیں نا ان کو اٹھائیں۔ اور ان کے جو چنکس ہیں ان کا اٹھانے کا آپ کو فائدہ کیا ہونا ہے، یہ آٹومیٹکلی آپ کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس کے کرنٹ افیئر کے پیپر میں جو ایم سی کیوز ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے، پاکستان افیئرس کے پاک افیئر میں، جنرل سائنس کے پیپر میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ اسلامیات کے اٹھاتے ہیں، اسلامیات کے پیپر میں، مطلب کہ الٹیمیٹلی یہ آپ کو سی ایس ایس میں ہیلپ کرنے والا ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کا جو فوکس ہے وہ کم ہونا چاہیے اردو کے اوپر۔ جب میں نے ایم پی ٹی کا سننا تھا تو میرا زیادہ تر فوکس نا اردو پہ ہو گیا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ میں نے پہلے کبھی کیا ہوا نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ ٹائم لگانا چاہیے کیونکہ یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے ٹیچر نے اور میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے تھوڑا سا اس لحاظ سے گائیڈ کیا تھا کہ اب اگر فار ایگزامپل اس کے 20 20 مارکس ہیں اور آپ نے ویسے اوور آل 66 ہی لینے ہیں، تو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سبجیکٹس کے اوپر فوکس کریں جو کہ آپ کے بعد میں ایگزامس میں بھی آپ کی ہیلپ فل ثابت ہوں، نہ کہ کسی ایک سبجیکٹ پہ اتنا زور لگا دیں کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی بیک اینڈ پہ چلی جائیں۔ اسی طرح آپ کو کوشش کریں کہ آپ اپنی جو میتھ ہے اس کا پورشن کچھ بہتر کریں، کیونکہ وہ 40 مارکس کا آپ کا جنرل ابیلٹی ہے۔ آپ اس کو ایم پی ٹی کے لحاظ سے نہ دیکھیں، آپ اس کو جنرل ابیلٹی کے لحاظ سے دیکھیں۔ آپ اگر فار ایگزامپل اس ٹائم ایم پی ٹی کے لیے اگر میتھ کے اوپر ٹائم دیتے ہیں تو آپ یہ کنسیڈر کریں کہ آپ جنرل ابیلٹی کے اوپر اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اور میکسیمم کوشش یہ کریں کہ اپنی جو جنرل ابیلٹی کی تیاری ہے وہ ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو جو بعد والا ٹائم ہے وہ آپ کا سیو ہو سکے اور آپ کسی اور سبجیکٹ کو دے سکیں۔ تو اس کے ساتھ جی نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ بیلنسڈ اپروچ اس طرح کہ آپ نے سارا ٹائم ہی بالکل ہی ایم پی ٹی کو نہیں دے دینا، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے کوئی ایک آدھ سبجیکٹ بھی ساتھ لے کے چلیں۔ آپ صرف اگر وداؤٹ اینی جاب پریپریشن کر رہے ہیں، اگر آپ جاب کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فی الحال اب اگلے جو 10 12 دن رہ گئے ہیں وہ آپ میکسیمم اپنی کوشش کریں کہ آپ اپنے ایم پی ٹی کو دیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کریں۔ الٹیمیٹلی یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہونے والا ہے۔ ہم نا اس کو اکثر سیریس نہیں لیتے، جس طرح اگر دیکھا جائے تو میرے کافی کلیگس بھی ہیں، وہ بھی اس کو ابھی فی الحال اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہے جتنا اس کو سیریس لینا چاہیے، لیکن یہ ایک سیریس لینے والی چیز ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے جی؟ پہلی بات کہ یہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے۔ اگر اتھارٹی نے، اگر ایف پی ایس سی بورڈ نے اگر اس کو سٹارٹ کیا ہے تو الٹیمیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہے، اور لازمی آنے والے سالوں میں آپ اس کو یہ اینالائز کر لیں گے، یہ ایک بہت بڑا کلر ثابت ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس کو رکھا ہے ایک چیک کے لیے۔ سٹارٹنگ میں آل دو کہ وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں اور وہ تھوڑی سی آپ کو لینینسی دے رہے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اس کا جو ایک اس کے اوپر چیک لگانا ہے وہ کافی ہارڈ قسم کا لگانا ہے، تاکہ جو فائنل میں جو ریٹن ایگزام میں بیٹھنے والے لوگ ہوں گے وہ ایک پراپر فلٹر ہو کے نکلیں گے، اور فائنلی جو وہاں پر بیٹھیں گے ان کی ایک پراپر تیاری ہوگی جو کہ جا کے بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو سیریس لینے کی یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کے پی ایم ایس کے جی کے میں کام آنے والا ہے، وہ آپ کے ون پیپرس کی تیاری آپ کی اسی سے ہو جائے گی۔ آپ اگر سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے 220 مارکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 220 نمبر، ایک نمبر سے آپ کی جو پوزیشنیں ہوتی ہیں، آپ کے جو گروپس ہوتے ہیں وہاں پر وہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ 220 مارکس ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سی ایس ایس کے جو ہمارے ہم جو ایسپائرنٹس ہوتے ہیں اگر ایم سی کیوز کو تیار کرنے لگ جائیں تو ہم یقین کریں ہم فلائنگ مارکس سے ہم مارکس لینے والے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اپنے سی ایس ایس کی جو جرنی ہے اس کے اندر ہم اس کو بیلنس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے مارکس نہیں آتے۔ تو جو ڈونٹس کیا ہیں جی ایم پی ٹی کے، سب سے پہلے آپ اردو کا جو فوکس ہے وہ آپ کو کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ جسٹ پیپر سے ایک دن پہلے آپ ایک دو ویڈیوز دیکھ لیں گرامر کی، ہوپ فلی اس سے آپ کو کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ یوٹیوب پہ آپ چیک کرنے، میں نے اسی طرح کیا تھا، اور آلموسٹ میرے 20 میں سے میرے اندازے کے مطابق میرے 16 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتے تھے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ ہم ابھی ساری زندگی اردو ہی تو پڑھتے آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی یہ نا بینیفٹ دے جاتا ہے۔ دوسرا، آپ نے بہت زیادہ ٹائم بھی ایم پی ٹی پہ نہیں لگانا، لیکن آپ نے بہت کم بھی نہیں لگانا۔ اس کو آپ نے بہت ہی زیادہ سیریس نہیں لے لینا اور بہت کم سیریس بھی نہیں لینا، ایک بیلنس اپروچ یوز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو تیاری ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ آپ کے جو نیکسٹ پی ایم ایس کا جی کے ہونا ہے، آپ کی سی ایس ایس کا جو 20 مارکس ہیں وہ، اور الٹیمیٹلی آپ کا یہ ایم پی ٹی، آپ کے یہ تینوں ٹارگیٹس ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز جو میں نے یہاں پر وہ نہیں لکھی، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آج کل جو ٹرینڈز ہیں وہ کافی چینج ہو چکے ہیں، آپ نے جو کرنٹ سنیریوز چل رہے ہیں ان کو زیادہ فوکس دینا ہے، مطلب کہ جو 2022 کے جو ایونٹس ہیں ان کو آپ زیادہ فوکس کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ جو کیبنٹ ہے، یہ میں کوشش کروں گا کہ میں ان کی ویڈیوز بنا بھی دوں۔ کیبنٹ
کے جو ممبرس ہیں آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جس طرح نو کانفیڈنس موشن، ان کے کانسٹیٹیوشنس کے آرٹیکلس، ٹھیک ہے. اور جو ابھی آرمی چیف کا آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آرمی چیف کی جو سلیکشن کے آرٹیکلس کون سے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ نا یہ جو میجر ایک ہاٹ قسم کے ٹاپکس ہیں، آپ نے ان کے اوپر لازمی کچھ نہ کچھ دیکھ کے جانا ہے. تو الٹیمیٹلی جی کنکلوڈ یہی ہے کہ کوشش کریں آپ اپنی بیلنسڈ اپروچ رکھیں، اس کو سیریس لیں، اس کے اوپر ٹائم لگائیں، اور اس کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا کہ آپ کی باقی ساری جو سبجیکٹس ہیں وہ سفر کریں. ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں. ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں گے. اگر آپ نے ہم اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ آپ کو اس اپنے جرنی میں، جو آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام کی جرنی ہے، اس میں آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہونے والا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.